اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Okay, students of second semester paramedical, today in medical ethics class our topic is role of professional paramedic. پروفیشنل پیرامیڈک میں سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین، ریڈیالوجی ٹیکنیشین، ہیلتھ ٹیکنیشین، جو بھی ٹیکنیشینس ہے دیز آر آل پروفیشنل پیرامیڈک. اب ایک ہاسپٹل میں یا ایک ہیلتھ کیئر سسٹم میں آپ لوگوں کا ایک رول ہے جو ہر ایک پیرامیڈیکل کو، جو فارمیسی ٹیکنیشین ہے، ہیلتھ ٹیکنیشین ہے، ریڈیالوجی ٹیکنیشین ہے، پیتھولوجی ٹیکنیشین ہے، ان سب کو یہ رول پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایکٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی پیشنٹ. سب سے پہلے آپ جہاں پر بھی کام کر رہے ہو، آپ کا جو مین انٹرسٹ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے، جو اس کے لیے اچھا ہے، آپ لوگ بالکل اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ آپ لوگ پیشنٹ کو پرووائڈ کر دیں. ایکٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی پیشنٹ، کہ پیشنٹ کے انٹرسٹ کو آپ مد نظر رکھیں گے. سیکنڈ از دا رسپیکٹ دا کانفیڈینشنلٹی آف دی پیشنٹ. کانفیڈینشنلٹی مینس کہ اگر مریض میں کوئی ایسی بات ہو جس میں وہ باہر لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس کے فیملی کو پتہ نہ ہو، تو یہ باتیں کانفیڈینشیل بن جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو اس کا رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی کانفیڈینشیل باتوں کو ایکسپوز بھی نہیں کرنا چاہیے. نمبر تھرڈ پوائنٹ از دا کیپ دا پروفیشنل نالج اینڈ اسکلز اپ ٹو ڈیٹ. جو آپ کا نالج ہے، مینس کہ ہیلتھ ٹیکنیشین ہے تو وہ اپنے جو ہیلتھ ٹیکنیشین کا کام ہے پروفیشنل نالج، کہ اس کے پاس ڈگری ہو، اس کے پاس نالج ہو، اور جو اس کا سکلز ہے، فرض کرے انجیکشن لگاتا ہے یا اور ڈفرینٹ جو اس کا کام ہے وہ ہے، تو اس میں وہ ماسٹر ہو، اور جو نئے طریقہ کار ہو اس کو اپڈیٹ کرے، اپنے نالج کو بھی اور اپنے سکلز کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. نمبر تھرڈ از ایکٹ ود ان دا لمٹس آف دیئر نالج اینڈ ایف نیسسری ریفر دا میٹر ٹو اندر پریکٹیشنر. پھر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا نالج ہے اس کے لمٹ میں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمیسی ٹیکنیشین ہے تو اس کو میڈیسن کے بارے میں پتہ ہوگا کہ میڈیسن کس طریقے سے ارینج کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ سٹور کرتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسپینس کرنے ہیں، کمپاؤنڈ کرنے ہیں، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. اگر اس کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے کہ اس کو ایک انجیکشن لگوانا ہے تو پھر یہ اس کی جو نالج ہے وہ لمٹ کراس کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو انجیکشن نہیں دینا، اور اگر ایف نیسسری ریفر دا میٹر ٹو اندر پریکٹیشنر. اور اگر ضرورت پڑے تو پھر آپ نے، اگر وہ انجیکشن نہ لگوانا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو ریفر کرنا ہے کون سے ہیلتھ ٹیکنیشین کو، کہ وہ آپ کو انجیکشن لگا دے گا. لیکن اپنے نالج سے جو لمٹ ہے اس کے سے باہر نہیں جانا. اسی طریقے سے ہیلتھ ٹیکنیشین کے جو لمٹس ہے وہ اسی میں رہے گا، اپنے آپ سے کو ڈاکٹر نہیں بنائے گا اور نہ کسی اور کے کام میں دخل اندازی دے گا. نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ ہے کمیونیکیٹ پراپرلی اینڈ افیکٹولی ود پیشنٹس اینڈ ادر اسٹاف. جو کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، وہ پراپر صحیح طریقے سے شگفتگی سے اور افیکٹولی کرے گا، بالکل پیشنٹ کے ساتھ بھی، اور جو اس کا اپنا اسٹاف ہے، ڈاکٹر ہے یا اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن اس کی صحیح ہونی چاہیے. نمبر 6 پوائنٹ از سپروائز افیکٹولی ٹاسکس دیٹ دے ہیو آسکڈ ادر پیپل ٹو کیری آؤٹ. اگر فرض کرے آپ ایک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور کسی اور بندے کو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے کوئی کام دیا ہوا ہے اور آپ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے اس کی سپرویژن کرنی ہے، یا یہ نہ ہو کہ آپ اس سے جان چھوڑائیں.
نمبر 7 پوائنٹ از گیٹ انفارم کنسنٹ ٹو گیو ٹریٹمنٹ. آپ نے پیشنٹ کو اور اس کے لواحقین کو انفارم کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ ہم کون سا علاج کس طریقے سے علاج کروا رہے ہیں ایکسیپٹ ان ایمرجنسی. لیکن جب ایمرجنسی ہو تو پھر ان کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. نمبر 8 پوائنٹ از کیپ ایکوریٹ ریکارڈ. جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, جو وہ میڈیسن اس کو دیے جاتے ہیں, سب کچھ اس کا جو سب ریکارڈ ہے. انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے بھی کہ ریکارڈ کو کس طرح مینٹین کرنا ہے. تو آپ کی جو ریکارڈ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے اور مینٹین ہونی چاہیے. ڈیلز فیئرلی اینڈ سیفلی ود دا رسک آف انفیکشن. جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو اس میں انفیکشن لگنے کے چانسز آپ کو بھی زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی. تو آپ نے جو انفیکشن کا رسک ہے اس کو منیمائز کرنا ہے, اس کو کم کرنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. اوکے, this was today's lecture. Inshallah we'll see you in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.